اپنوں کا قاتل کون؟ ولایت فقیہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی پوری زندگی کو کھپانے والے حزب اللہ کے سینئر کمانڈر مصطفیٰ بدر الدین کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ اسے آپسی چپقلش کی وجہ سے ایران کی بیرون ملک سرگرم تنظیم القدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی نے قتل کروایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سن 2013 میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو ایران کی طرف سے احکامات ملے کہ اپنے دہشت گرد جنگجوؤں کو عوامی انقلاب کو دبانے کے لیے بشار الاسد کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے شام بھیجے، جس پر حسن نصر اللہ نے بلا چوں چرا کے اپنے جنگجو شام بھیج دیے اور ان پر اپنے تجربہ کار دوست مصطفیٰ بدر الدین کو کمانڈر مقرر کیا۔ حزب اللہ کے جنگجو ذوالفقار کے نام سے شہرت پانے والے مصطفیٰ بدر الدین کی قیادت میں لڑتے رہے، یہاں تک کہ بدر الدین اور قاسم سلیمانی کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ قاسم سلیمانی حزب اللہ کے جنگجوؤں کو ایرانی افواج کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے اور اگلے مورچوں پر حزب اللہ کے جنگجوؤں کو بھیجتے تھے، جس پر مصطفیٰ بدر الدین کو سخت اعتراض تھا۔ اس لیے قاسم سلیمانی کو سختی سے کہا گیا کہ آئندہ کے لیے وہ خود حزب اللہ کے جنگجوؤں کی کمانڈ کرے گا۔ مصطفیٰ بدر الدین کے اس موقف پر قاسم سلیمانی سخت برہم ہوئے اور اس کو اپنے رستے کی رکاوٹ سمجھنے لگے، جس پر قاسم سلیمانی نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اور ایرانی حکومت سے دوہرے رابطے کیے، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ مصطفیٰ بدر الدین گلے کی ہڈی بن چکا ہے، جس کو اگلنا یا پھر نگلنا از حد ضروری ہے۔ ایرانی حکومت کی طرف سے بھی حسن نصر اللہ پر دباؤ آیا، جبکہ رفیق حریری قتل کیس میں بھی لبنانی عدالت کی جانب سے مصطفیٰ بدر الدین کو طلب کیا جا رہا تھا۔ اب چونکہ حسن نصر اللہ کے لیے سہ-فریقی دباؤ مشکلات کا باعث بن رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے دیرینہ دوست کو ٹھکانے لگانے کے لیے قاسم سلیمانی کے ساتھ قتل کا منصوبہ تیار کیا۔ 12 اور 13 مئی 2016 کی درمیانی شب دمشق ایئرپورٹ کے قریب ہی ایک پراسرار کارروائی میں مصطفیٰ بدر الدین کو قاسم سلیمانی کی ایما پر حزب اللہ کے کمانڈر ابراہیم حسین نے راتوں رات ٹھکانے لگا دیا۔ قتل کے بعد رسمی کارروائی کی گئی اور تحقیقات کا اعلان کیا گیا، لیکن 1 سال ہونے کو ہے کہ اس معاملے کو دبا دیا گیا اور کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس واقعے کے بعد حزب اللہ کے جنگجوؤں میں احساس کمتری پائی جاتی ہے، جبکہ ان میں پہلے جیسا جوش و جذبہ نہیں رہا۔ ایران کی طرف سے یہ پہلی کوئی کارروائی نہیں، بلکہ اس باب میں اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ سیاسی مقاصد کے لیے اپنے لوگوں کو بم و بارود سے اڑانا اور موقع پرستی کی خاطر اپنے دیرینہ وفاداروں کو راستے سے ہٹانا ایران کا تاریخی مشغلہ رہا ہے، جس میں ان مقامات مقدسہ کو بھی نہیں بخشا گیا جس کی خاطر شیعہ عوام کو بے دریغ مروایا جا رہا ہے۔ مشہد میں واقع امام رضا کے روزے کو آیت اللہ خامنئی کے حکم پر ایرانی انٹیلیجنس نے 20 جنوری 1994 کو اس وقت اڑا دیا تھا جب انہیں مجاہدین خلق نامی تنظیم کے خلاف کارروائیوں کے لیے رائے عامہ ہموار کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد بھی عراق، شام، یمن اور سعودی عرب میں بھی اپنی توسیع پسندانہ کارروائیوں کے لیے مقامی شیعوں کی ہمدردی بٹورنے کے لیے ایران نے کئی مقامات مقدسہ اور امام بارگاہوں کو خاک و خون میں رنگا۔ صرف اسی پر بس نہیں، روح اللہ خمینی نے اپنے نائب آیت اللہ منتظری کو سیاسی مخالفت کی وجہ سے تاحیات قید رکھا، جبکہ آیت اللہ علی خامنئی نے اپنے قریبی دوست اور سابق ایرانی صدر علی اکبر رفسنجانی ہاشمی کو ہسپتال میں زہر دلوا کر مارا۔ عراق میں شیعوں کے درجہ اول کے رہنما اور ایرانی مفادات کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی کو کھپانے والے محمد باقر الحکیم بھی 2003 میں ایرانی انٹیلیجنس کے ہاتھوں اس وقت قتل ہوئے جب وہ سعودی عرب سے واپس لوٹے تھے۔ مشہور پاکستانی دہشت گرد غلام رضا نقوی جب ایرانی انٹیلیجنس پر بوجھ بنا تو اسے پاکستانی سرحد پر پہنچا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ عارف حسین الحسینی کی موت کو بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جس کو ایران نے پاکستانی شیعوں کو تحریک دینے کے لیے قتل کیا تاکہ انتقام کی آگ میں پاکستانی شیعہ اور بڑھ چڑھ کر ایرانی مفادات کا تحفظ کر سکیں، جبکہ خرم زکی نامی شیعہ دہشت گرد کو بھی مدعی سست گواہ چست بننے کا مصداق بننے کی وجہ سے کراچی میں قائم ایرانی قونصل خانے کی نگرانی میں چلنے والے خفیہ دہشت گرد سیل نے انجام تک پہنچایا۔ ایرانی مفادات کے لیے ذلیل و خوار ہونے والی حالات سے بے خبر شیعہ عوام کے لیے ان واقعات میں عبرت ہے کہ جس ایران کے کہنے پر وہ اپنی جانوں کے ساتھ اپنے ممالک کا امن و امان بھی خراب کر بیٹھتے ہیں، وہی ان کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کے بعد بے دردی سے خاک و خون میں ملا دیتا ہے۔ یقیناً آیت اللہ منتظری
علی اکبر رفسنجانی ہاشمی اور غلام رضا نقوی جتنا پروٹوکول کسی بھی اس پاکستانی شیعہ کو حاصل نہیں جو ایرانی مفادات کے لیے خطرات مول لے رہا ہے، تو جب ان جیسے ہائی پروفائل شیعوں کو موقع محل کے مطابق مولی گاجر کی طرح کاٹا جا سکتا ہے تو عام شیعہ جنگجوؤں کی کیا قیمت ہے؟